اس نے شادی بیاہ میں جا کر کے کر لیا. اب وہ لوگ آئے ہیں, کیا کیا جائے؟ تو گھر کے لوگ طوعاً و کرہاً, مجبوری میں, کیونکہ اس لڑکی کو اب معاشرہ قبول نہیں کرے گا, ان دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں. حالانکہ اگر علماء کرام کے آراء کی روشنی میں, ان کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں تو پتہ چلے کہ ان دونوں کی شادی کو علماء کی اکثریت ناجائز قرار دیتی ہے کہ ایسے لوگوں کی شادی نہ کرائی جائے. اور یہ چیز بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ چکی کہ آج ہماری مسلمان بیٹیاں, مسلمان بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, انہیں شریعت کا علم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کتب سنن کے اندر میں یہ روایت موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے, وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا, کہ جس عورت نے بھی ایما امرأۃ نکحت نفسها, جس عورت نے اپنی شادی, جس لڑکی نے اپنی شادی بذات خود کی, ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا, اپنے ولی کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر, اپنے باپ, اپنے ماں, اپنے چچا, اپنے دادا, گھر کے گارجین جو اس کے ولی ہے, جو بھی ہو, اس کی اجازت کے بغیر اگر کسی لڑکی نے نکاح کر لیا, ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں بھی تقریر سن رہی ہیں, وہ بھی سنیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, 3 دفعہ کہا کہ اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, وہ نکاح نہیں ہوا. چاہے وہ جا کر کے کورٹ میرج کر لے یا کچھ کر لے, قانون کی نظر میں اس کا نکاح ہو گیا, لیکن اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ نکاح نہیں, بلکہ وہ دونوں بغیر ولی کی رضامندی کے خود سے جیسے بھی انہوں نے نکاح کیا ہے, جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتے رہیں گے, شریعت اسلامیہ اسے زنا قرار دے گی. آج اس زنا کی طرف لوگ جھا کیوں رہے ہیں؟ زنا شادی کے نام پہ ہو, یا ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جلسے اور جلوس ہوا کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, ان جلسوں کے بہت سارے فوائد ہیں. اس سے لوگ آتے ہیں, اپنا دین سیکھتے ہیں, اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو پختہ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے, جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے, وہ اس موقع کو اپنے گناہوں کے لیے سنہرا موقع سمجھ کر کے مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے برائی اور گناہ اور زنا وغیرہ کا بھی ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ جو زنا ہے ہمارے معاشرے کے اندر میں لوگ آخر اس سے بچ کیوں نہیں رہے؟ زنا سے نہ بچ پانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بے پردگی. ابھی جو اس سے پہلے جو بتایا گیا کہ عالم دین جو ابھی تقریر کر رہے تھے, پردے کی اہمیت کے اوپر غالباً بے پردگی زنا کے اسباب میں سے ایک بہت ہی بنیادی سبب ہے میرے بھائی. اگر زنا کو ختم کرنا ہے تو آپ غور کریں, میرے ہاتھوں کے اندر قرآن کریم کا یہ نسخہ ہے, یہ ہدایت کی وہ کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر کے آئے. 23 سالوں کے اندر میں یہ قرآن کریم, یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. آج ہم اور آپ اس قرآن کے احکامات اور تعلیمات سے غافل ہیں. رب العالمین اپنے اس قرآن کے اندر کیا فرما رہا ہے, ہمیں اس کی نہ جاننے کی ضرورت ہے, نہ اسے سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ یہ کتاب قیامت کے دن جب حشر کا میدان برپا ہوگا, قرآن کریم مدعی بن کر آپ کے سامنے آئے گا. رب العالمین کے بارگاہ میں کہے گا, اے اللہ تیرے بندوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یہ قرآن آپ کے خلاف شکایت کرے گا. آج اس قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ پرانے زمانوں میں جبکہ موبائل نہیں ہوا کرتے تھے, دور دراز ہمارے عزیز اور رشتہ دار جب رہا کرتے تھے
تو خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہوتا تھا، خطوط آتے، انتردیسی لفافے کے اندر میں خط، انلینڈ لیٹر یا پوسٹ کارڈ۔ آپ غور کریں کہ کسی کے پاس دور دراز مقام سے کوئی خط آئے، اس کے اندر اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار نے کچھ خوشی کی باتیں لکھی ہوں، کچھ غم کی باتیں لکھی ہوں، کچھ طلب کیا ہو، کچھ مانگا ہو، کچھ باتیں عرض کی ہو، تو جس کو وہ خط نہ پڑھنے آتا تھا، ہمارے بزرگ مجلس کے اندر موجود ہے، اس زمانے کو یاد کریں تو لوگ کرتے کیا تھے، اس خط کو پڑھنے لکھنے والے لوگوں کے پاس لے کے جاتے تھے کہ ذرا سا اس خط کو پڑھ کے بتا دو کہ اس کے اندر میں لکھا کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس خط کو پڑھے نا، اس کو عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، ململ کے کپڑے میں جزدان میں لپیٹ کے، اس کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا کے تاق پر رکھ دے کہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے، میرے عزیز کا خط آیا ہے، میں نے اس کی عزت کی، اس کو خوشبو میں لگا کر کے تاق پہ سجا دیا، لوگ کہیں گے یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ آج ہم اس بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، رب کے اس قرآن سے دور ہے۔ جب رب کا یہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے افسانہ نویس کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے، اس کی بات ہم کیوں مانے، مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈے۔ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب نے نازل کی ہے، یہ تو اپنی جانب سے وہ گھڑ کر کے لایا ہے۔ اتنے الزامات لگے، قرآن کریم کو ان لوگوں نے اپنے پھونک سے بجھانا چاہا، اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کو مکمل کیا۔ آج اس قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کو روکا کیسے جائے۔ میرے بھائی، زنا کے روکنے کے طریقوں میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سورہ نازل کی ہے، بہت ہی بہترین سورہ۔ ہم تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو چاہیے کہ اس سورہ کا مطالعہ کریں، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ سورہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقوں کو بتاتی ہے کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر میں، سماج کے اندر سے برائی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے بھائی، زنا اتنی بری چیز ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ زنا کا الزام لگا دے، کوئی مرد اپنی بیوی پہ زنا کا الزام لگا دے، آپ جانتے ہیں زنا جب کوئی کرے، مرد و عورت، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، شادی اس کی نہیں ہوئی، اور اگر وہ زنا کرے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے اس کو مارا جائے۔ کتنے مارے جائیں؟ 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر وہ شادی شدہ زناکار مرد یا عورت ہے، اس کو پتھر مار مار کر کے رجم کر دیا جائے۔ شریعت کا یہ حکم ہے، لیکن یہ جو سزا ہے اس کا نفاذ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ سزا کا نفاذ حکومتیں کرتی ہیں، قانون کو نافذ کرنے والے ادارے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں ابھی جس ملک میں ہم موجود ہیں کوئی زنا کر لے اور آپ اس کو پکڑ کر کے پتھر سے مار مار کر کے اس کی جان لے لے، قانونی اعتبار سے یہ جرم ہوگا، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اللہ کی جو بھی مرضی ہو، یہ قانون یہاں پر نافذ نہیں ہے، لہذا ہم اپنے ہاتھوں سے اگر اس سزا کو دیں گے کسی کو تو پھر ہم قاتل اور مجرم قرار پائیں گے، اور شریعت اجازت بھی نہیں دیتی کہ عوام الناس اس قسم کے حد کو اور قانون کو نافذ کریں۔ بہرحال تو شادی شدہ اگر زنا کرے یا غیر شادی شدہ زنا کرے تو غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے، شادی شدہ کو سنسار کر دیا جائے، پتھر سے مار مار کر کے اس کے پورے جسم کو لہو لہان کیا جائے۔ یہ شریعت کا اصول و قاعدہ ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر مختلف گناہوں کی سزا متعین کی، بہت سارے گناہوں کے اندر میں نرمی برتی گئی ہے۔ جیسے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اسے قتل تو کیا جائے گا، لیکن جو مقتول ہے، جسے قتل کیا گیا ہے، اگر اس کے وارثین
اگر کہیں کہ ہم خون بہا لیں گے، بلڈ منی یعنی قتل کے بدلے میں روپیہ پیسہ لیں گے، جسے ہم عربی زبان میں شریعت میں دیت کہتے ہیں، تو دیت لے کر کے اس کے قاتل کی جان کو بخشا بھی جا سکتا ہے، موجود ہے گنجائش۔ لیکن اگر کوئی مرد عورت زنا کر لے تو کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اگر حاکم وقت کے پاس کیس آ گیا تو وہ زنا کا جو حکم ہے، جو اس کا حد ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، اس کو صادر کر کے رہے گا۔ لیکن میرے بھائی آپ غور کریں کہ آخر اس شریعت کے سزا میں اللہ رب العزت نے اتنی سختی کیوں برتی؟ آپ دیکھیں اس کے جسم پہ پتھر مارا جاتا ہے، غور کریں، پتھر مار مار کر اس کے جسم میں ایک پتھر مارا ایک سوراخ، دوسرا پتھر مارا پھر سوراخ، پورے جسم کو لہو لہان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اس کی حکمت سمجھیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ زنا کرتے وقت اس کے پورے جسم کو جو لذت حاصل ہوئی تھی، اس کے جسم کے ہر حصے کو اذیت اور تکلیف پہنچنی چاہیے۔ اور حکم یہ بھی ہے کہ جب زنا کی سزا دی جائے کھلے میں، بند کمرے میں نہیں، اور مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے تاکہ دیکھ لیں کہ ایک زانی کی، ایک ریپسٹ کی کیا سزا ہے۔ کبھی نربھیا کانڈ، تو کبھی کوئی آئے دن ہمارے ملک میں اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر میں زنا کا جرم ہوتا رہتا ہے، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں۔